بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ چل رہا تھا کہ ایک غلام نے اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ تو نے میرا خرچہ کم کر دیا، تو خط لکھ دیا مگر جواب کوئی نہ آیا۔ تو فرماتے کہ رقیہ کا جواب نہ آیا تو غلام بہت پریشان ہوا کہ تعجب ہے، بادشاہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ بادشاہ کی مرضی ہوتی ہے جواب دے نہ دے، یہ بادشاہ کو اختیار حاصل ہے جواب دے نہ دے۔ اللہ کریم کا اختیار ہے آپ کی دعا قبول کرے نہ کرے۔ بڑے سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی، بڑا صفائیاں نہیں دیتا۔ اگر بڑے کو صفائیاں دینی پڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے بڑا صفائیاں نہیں دیتا، وہ فیصلہ کرتا ہے جس کا وہ بڑا ہو۔ اگر کوئی سے بڑا ہی نہیں سمجھتا تو پھر صفائیاں لے گا، اور اگر بڑا سمجھتا ہے کہتا ڈن، جو کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے بڑا جو ہے وہ صفائیاں نہیں دیتا، ہاں اپنی مرضی سے بات کلیئر کر دے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ چھوٹے کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میرے حق میں ہے اس نے ٹھیک کیا۔ اس لحاظ سے اسے بڑا مانا جائے گا۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں فیصلہ کر دیں تو آپ کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے تو ان سے کہا جا سکتا ہے آپ اس سے اچھا فیصلہ کر لیں۔ آپ کو فیصلہ پسند نہیں نا، آپ اچھا کر لیں، مجھے اچھا کر کے دکھائیں۔ زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں۔ تبلیغ کرنے والا بھی جب تبلیغ کر رہا ہوتا ہے تو مشورے سارے کرتا ہے، لیکن کرنی اس نے اپنی مرضی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جج کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کس قابل ہوں، اور دوسروں کو بھی سمجھتا ہے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں۔ دوسرا کہ ان کے ساتھ یہ کیوں سلوک کیا، بھئی میں سمجھتا ہوں میں کیوں کرتا ہوں۔ ہمارے ایک آفیسر آ کر لگا، اس نے ایک پی این کو نا کہا بھئی اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ میں اس کے ساتھ مل کر پہلے کام کر رہا تھا، میں گیا اندر گیا، میں کہا سر یہ بندہ بہت اچھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے اس کے خلاف کئی کمپلینٹس مجھے آئی ہیں، میں تو تمہیں بھی نہ رکھوں، اس لیے تم اپنی فکر کرو۔ نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے جھاڑ ڈالی، میں واپس آ کے بیٹھ گیا۔ میں تیاری کتنی شکر ہے جان چھٹی، کام ہی کرنا ہے، ٹگر نے جتنا مرضی لائے ٹگر نے کام ہی کرنا ہے، ایسے کام ہی کرنا ہے۔ پھر اس نے مجھے بعد میں بلایا، کہتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اس کے خلاف کمپلینٹس بھی تھی، اس لیے میں اسے چینج کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں اس نے کہا کہ دوبارہ کہ میں تمہیں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف ٹیمپرامنٹ دیکھتے ہیں کہ بندے کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی بات پر کسی کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جائے، غصہ کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، وہ اس کو جج کرے گا، کہنا گزارا کرنا کہ نہیں کرنا، کس طرح سے کرنا۔ ابراہیم کو میں جھاڑے ڈالوں، وہ ناراض ہو جائے، غصہ کرے، تو پھر میں سوچوں گا پاک غصے والا ہے، انہیں پہ پیار نہیں، اتھوں تک کہ ٹھیک ہے، جھاڑے نہیں ڈال سکتے۔ جھاڑے کا ڈالنے کا مطلب ہے اصلاح کرنی، تو وہ اصلاح کروانے نہیں چاہتا، وہ تو غصہ کر گیا۔ جو غصہ کر جائے وہ اصلاح نہیں کروا سکتا، پہلے اس کے غصے کو ٹیم کرنا پڑے گا، یا اسے بتانا پڑے گا پا میں تیرا محبتیاں تو انجنا سمجھ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ جس دوسرے پی این کو لینا چاہتا تھا وہ اس سے زیادہ قابل تھا، اس لیے وہ اسے نکال کر اس کو لینا چاہتا تھا، اس کے اندر بہت خوبیاں موجود تھیں، اس لیے وہ اسے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ اتنا ایڈجسٹ تھا، میں کام کروں نہ کروں، میں آیا ہوں نہیں آیا ہوں، اس سے مجھے کچھ کہنا ہی نہیں۔ وہ بھی کچھ پیر پرست تھا، کچھ میں پیر سا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے مجھے کچھ کہنا ہی نہیں، بلکہ کسی نے کہا نا کہ سر وہ بیٹھا نہیں ہوا، کہتا ادھر ادھر ہو گیا آگے، پھر کہڑی گل ہے، میری کمپلینٹ نہیں سنتا، انہیں کدی میں نے کیا ہی نہیں۔ وہ ٹرانسفر ہو کر کہیں اور چلا گیا، میں ایک دفعہ ملنے گیا، کہتا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، میں کہا جی سر۔ جب آیا نیا میں کھڑا ہو گیا، کہتا نہیں کھڑا نہیں ہونا، آپ کو پتہ ہے نا تعلیم کا، کھڑا نہیں ہونا، بیٹھے رہو۔ یعنی میں اسے عزت نہیں دیتا ہوں، مجھے عزت دیتا ہوں۔
فوت ہو گیا ہوا ہے, اللہ اسے جنت نصیب کرے. اچھا بندہ تھا, محنتی آدمی تھا, تو اس کی ایک نیکی یاد رہتی ہے نا. تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ بڑا ہوتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ صفائیاں دی جائیں. اگر وہ صفائیاں دے تو اس کا مطلب آپ کو عقل دے رہا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کیا نہیں کر رہا. فرض کریں کسی معاملے میں واٹس ایپ کسی جگہ پر جائیں, وہ پروفیسر منیر صاحب کے گھر وہ فوتگی ہو گئی, یہ بہن کی سنیں ادھر کی سنیں, ان کو سمجھانا شروع کر دیں. پہلے ان کو معلوم ہی نہیں کہ اصل کیا ہے. جب تک نہیں ہوگا تو پھر یہ سمجھیں گے نہیں. اسے وہاں پر دونوں کی نہیں سننی, کہ بھائی آپ ہی کری جاؤ, ایسے سمجھے نا. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و طیۃ والسلام ساتھ سفر پر نکلے. وہ کہیں تم صبر کرنا ہے, وہ صبر کرتے نہیں تھے. پوچھتے تھے بندہ کا بھی مارے, کشتی کا تو پھاڑی ہو, دیوار کا تو صدیق کہتی ہے. وہ پوچھتے تھے. انہوں نے کہا ففرق بیننا, تیرے تو ساڈے درمیان فرق ہے, تفریق, جدائی. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا ایسے طریقے نا شریعت والے تو طریقت والے نا, شریعت والا کہتا ہے مطلب ہے بنتا, طریقت والا کہتا ہے اے بنتا ہے. تو ایک بزرگ کول کھلوتا ہے, کہتا تھی سمجھاتے نہیں, کہتا ہنے فرق ہو جائے گا, اے ہنے ایک دوجے کو جدا ہو جانے کہ انہوں کی بننی نہیں ہے. ایسے ہمارے جڑے آپ ہی کرتے ہو نا, تھوڑی دیر ٹھہرو, تسی نا اچ بولو, تہاڈا بولنا بنتا نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھو فرق ہو جائے گا, آپ ہی وہ سیٹل ہو جائیں گے, اسی باہر نکل آواں گے. گل سمجھ آئے گی نہیں. اس لیے وہاں پر یہاں دونوں سائڈر رکھ کے ان دو کو ساتھ چلائیں, دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کر چلیں. نہیں تو پھر اپنے آپ کو نکال لیں, وہ سیٹ ہو جائیں گے, ہم باہر آ جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. کسی سے اتنی محبت نہ کریں کہ وہ محبت میں خراب ہو جائے. کسی سے اتنی محبت نہ کرے کہ وہ تہاڈی محبتوں میں جائز فائدہ چک لے. بس ایک حد تک ہی کافی ہے, اس سے آگے نہیں جانا. وہ کوئی بھی ہو, زیادہ محبت خراب کر دیتی ہے, چاہے وہ بچوں کی ہو, چاہے بیوی کی ہو, چاہے ماں کی ہو, کوئی بھی ہو, زیادہ محبت خراب کر دیتی. قرآن و سنت کے مطابق ہو تو بہت اچھی. مثلا اگر کسی کو ٹاسک دیا جائے, آپ سب میں سے کسی کو ٹاسک دیا جائے کہ ضرورت اور خواہش میں فرق کر کے بتاؤ کہ تم جو زندگی بھر میں کام کرتے ہو یا جو تمہارے مشن ہے وہ ضرورت ہے کہ خواہش ہے, تو کیا نکلے گا؟ ضرورت تو نہیں ہوگی اتنی, خواہشیں زیادہ نکلیں گی. یعنی ہم جو چاہ رہے ہوں گے نا وہ ہماری خواہشیں ہوں گی, اور خواہشیں جو ہوگی وہ دین والی نہیں ہوں گی, وہ دنیا درانا زیادہ ہوں گی. جیسے اکثر و بیشتر ہم جن چیزوں کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہماری خواہشیں ہیں, ضرورتیں نہیں ہیں. میں پھر یہ کہوں گا اپنی خواہشیں پوری کریں یا نہ کریں, اپنی خواہشیں پوری کریں یا نہ کریں, اگر دوسرے کی خواہشیں وہ پوری کر دیں. جو کرنا ہے اپنے اوپر کریں, جو جبر کرنا ہے. اگر گھر والے کہتے ہیں کہ سوٹ لے کے دے لے دیو, آپ نہ کرو. اپنے پر جبر کریں, اپنے پر صبر کریں, دوسروں پر نہیں کرنا. کیونکہ جب ہم اپنے اوپر جبر کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے کہ اسی رکنا خواہشاتوں, ضرورتیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے, اس لیے ہم نے اپنی خواہشوں سے رکنا ہوتا ہے. اگر خواہش پوری بھی کرنا چاہیے گناہ کوئی نہیں ہے. جیسے اگر آپ نمازیں پڑھ لیتے ہیں تہجد نہ پڑھیں, اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں صدقہ نہ کریں, لیکن ایسی کوئی نیکی نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حج کر لیتے ہیں عمرہ نہ کریں, کوئی لازم تو نہیں نا. لیکن اگر کر لیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, کر لیں, کیونکہ آپ ساری زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں. اگر آپ خواہشیں پوری کر رہے ہیں کوئی منع نہیں ہے, لیکن لاہ عمل وہ بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے, کہ ہم سے ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پھنس جائیے تو پھر اسی عادت بنا لیے, ساڑی تو عادت ہے کسی نے انجی کر کے دکھانا ہے. جیسے اکثر ہم بہت زیادہ لوگ قرضے پھڑ کے کام کری جاتے ہیں, کمیٹیاں سے کام کری جاتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چکر پی گئے ہوتے ہیں نا, کٹ نہیں کر سکے. پھر ہم میں بڑی خامی ہے. خامی یہ ہے کہ ہم ڈسکشن نہیں کرتے. رشتہ کرنا ہے, گلا آؤ بیٹھو یار ذرا گل کر لی, میری یہ ڈیمانڈ جے, میری یہ ڈیمانڈ جے, اپنی ڈیمانڈیں بتائیں, وہ اپنی ڈیمانڈیں بتائیں, اس کے مطابق حل نکالیں. کیونکہ سب سے پہلے یہ حل نکالیں, باقی منگنیاں بعد چوں کرنی ہیں. کیونکہ وہ جب حل نکل آئے گا نا, ہاں ہوں اتنے اسی سیٹ ہاں,
تو میرا تو اپنا قانون ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں یار میں انج کرنا ہے اس طریقے نال, تو وہ میں کر لینا. یعنی میں گل کرنی ہوتی ہے یا بات کہنی ہوتی ہے, اس کو کرنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے اسی میں. دوستوں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی ہوتی, لیکن میں پھر کہوں گا ڈسکشن بہت ضروری ہے. صحیح نہ کوئی چیز چاہیے ہے, پیو نہ ڈسکشن کرے, اے میری ڈیمانڈ ہے, اے میں انج کرنی پوری کر کے دے. بچے کی ڈیمانڈ ہے کہ بے اسے کھیل بھی چاہیے, اس لیے اگر پڑھتا بچہ ان کا جا بھائی ہوں کی کھیڑ نہیں, انہوں کھیڈن دیو. لیکن پڑھنے کے بعد مسلسل سائیکل نہیں چلانی, نال تھکیا ہوئے تو نال جڑا تو لیٹیا ہوئے میں تھک بڑا گیا کی کرتا ہے, میں سائیکل چلا رہا تھا. چلانی چاہیے لیکن کیا ہے ایک حد تک ہر چیز کرنی ہے, اس حد سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے جی. پڑھائی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ابھی میں نے یہ بتایا کہ بادشاہ نے رکے کا جواب نہیں دیا. جب بادشاہ نے رکے کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ بڑا ہے, وہ صفائیاں نہیں دے گا کہ میں تیرے رکے کا جواب کیوں نہیں دیتا. بندہ تڑپے جو مرضی کرے, نہیں جواب دیا نہیں جواب دیا. فرض کرو آپ مجھ سے آ کہتے ہیں جواب نہیں دیا, میں کیا میں سمجھنا جو دینا چاہوں گا دے دوں گا, ابھی میں نہیں دے رہا, جب چاہوں گا دے دوں گا, میرا موڈ نہیں ہے. کیونکہ ہم جس جگہ پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے جانتا ہوتا ہے کہ اس کی پریشانی ہے کس وجہ سے. جیسے میں نے 2 سوالوں پر ہی آپ کو کہہ لیا تم بڈھے ہو, ثابت کرتا ہوگا. سوال ہی 2 ایسے کر کے سوال پوچھے, بڈھا ثابت کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے سمجھانے میں اور میرے سمجھانے میں فرق تھا. میں انہوں اس طریقے سے سمجھاتا تو ان کو سمجھ نہیں آنی تھی, ان کو اس طرح سمجھایا ان کو سمجھ آ گئی. کیونکہ اس میں ہم خود فریبی میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں ادھر بھی ہوں میں ادھر بھی ہوں. نہیں ہوتا. ایک جگہ پر رکھیں کہ آپ جس کیا کہتے ہیں فارمولے کے تحت ہیں وہیں پر رہیں, اپنی عمر کے ساتھ اپنے ہی فارمولے پر رہیں کہ میں ہوں اینا جوگا ہگا. ٹھیک ہے. دوائی ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق کھانی, اپنی مرضی نہیں کرنی. وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہم کیونکہ اپنے اوپر توجہ نہیں نہ دیتے, سارا دن گھومتے رہتے ہیں. نہیں, اپنے خیالات کو بھی توجہ دینی چاہیے. سب سے مضبوط ترین چیز آپ کا خیال ہے. جس کے خیالات مضبوط ہیں نا, پاورفل آدمی. کمزور ترین پاورفل, کیونکہ اس کے خیالات مضبوط ہیں, ڈولتا نہیں ہے, فیصلہ دھڑلے سے کرتا ہے, رسک لیتا ہے کہ ادھر ہو گیا تو کوئی گل نہیں, رسک بھی لے لیتا ہے, ڈرتا نہیں ہے. اور جو فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے, اس کے خیالات کمزور ہے, اس کے ارادے کمزور ہیں. اور مضبوط اعصاب کا مالک جو ہوتا ہے نا, وہ فیصلے اچھے کر لیتا ہے, ڈن ختم, کیونکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے محبوب کہ اگر آپ مشورہ کرنا چاہیں تو مشورہ کریں, تو اگر عزمتا فتوکل علی اللہ, اگر آپ عزم بالجزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں, پھر اس پر ڈن کر لیں. تو اس لیے میں سب کی سن لیتا ہوں, کرتا اپنی مرضی ہوں. سنتا میں سب کی ہوں لیکن کرتا اپنی مرضی. اور بعض کا سیدھے جواب دے کرنا, وہ اس لیے سیدھے جواب دے دینے چاہیے کہ میں نے اپنی لائن آف ایکشن کھینچنی ہے. اس لائن آف ایکشن سے لائن آف ایکشن میں نے کھینچنی ہے کہ بھئی میں نے ان کے ساتھ چلنا کیسے ہے اور کس طریقے سے چلنا. وہ لائن آف ایکشن میں نے کھینچنی ہے. دوسرا بھی کھینچ لے کوئی مسئلہ نہیں, وہ اپنی لائن آف ایکشن کھینچ لے, میں اپنی کھینچ لوں گا. دونوں چیزیں ہوں گی. اس کو معلوم ہوگا اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے, مجھے معلوم میں نے کیسے چلنا ہے, کوئی بات نہیں. کیونکہ اسی طریقے سے بندہ سیکھتا ہے نا, اور زندگی انجوائے کرنے کے لیے ملی. میں آگے بتا رہا ہوں, ٹینشن لینے کے لیے نہیں ملی کہ کل کیا بنے گا, کیا ہو جائے گا. جو ہوگا میرے رب نے کرنا ہے نا, وہ سارا نقصان نہیں کرتا, ہمیشہ ہمارا فائدہ کرتا ہے. تو غلام کہنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں بادشاہ جواب نہیں دیتا, کہیں رکے والے نے خیانت تو نہیں کر دی, رکا دیا ہی نہیں, منافق ہو گیا ہو. اسے دوسرا خط لکھنے کے بارے میں سوچا کہ لکھتا ہوں اور کسی اور اچھے قاصد کو بھیجتا ہوں. اس نے ساتھ ہی بادشاہ اور دوسرے سب لوگوں کو عیبدار قرار دیا. پاکستان کی میرے خیال سے 50 سے لے کے 70% جڑی ہے نا آبادی, وہ میرے نزدیک اللہ نو نہیں مانتی. چلو اینج میں کہہ لینے اللہ نو اللہ نہیں مانتی. چلو اینج کہہ لینے ہیں
کہ اللہ نو وڈا نہیں مانتی. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارا اللہ بڑا ہے. جب ہم اللہ اکبر کہتے سے بڑا مان لیتے نا تو منو نا کہ ہم چھوٹے وہ بڑا ہے. اسی مانتے نہیں، کہتے اسی بڑے ہیں. جب ہم خود کو بڑا مانتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن و سنت بڑا ہے جو تجھے بڑا بنائے گا، اس پر چلنا ہے، دھڑلے سے چل، وہ تجھے بڑا بنائے گا. اپنی حامیت دور کر تو بڑا بن جائے گا. اس لیے چلنا کس پر ہے؟ قرآن و سنت پر. ادھر ادھر نہیں جانا، دماغ ادھر حاضر رکھنا ہے. قرآن و سنت پر چلنا ہے، کیونکہ تجھے بڑا بنائے گا قرآن و سنت. کیونکہ اللہ کریم اور قرآن و سنت ایک ہی بات ہے نا. اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کا فرمان جو اس کے قرآن میں آیا تو وہ ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بھی بڑے بن جائیں گے. تو اس لیے اللہ بڑا ہے، لیکن سمجھنا کہ اللہ کو بڑا، جیسے میں نے ماہانہ محفل میں بھی کہا تھا کہ اللہ کریم بے حد و حساب ہے. حادی کو نہیں، ازلی ابدی سرمدی، ازل سے ہے ابد تک رہے گا. ہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ازلی ابدی سرمدی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی اپنی حد سے نکل کر کرنی. اور اس کی بعد میں مثال سمجھائی تھی. تم 50,000 روپیہ کماتے ہو، اب تمہاری حد کیا ہے؟ 50,000. لیکن جیسے ہی آپ کی حد بڑی لاکھ ہوئی تو حد ودی کہ نہ ودی؟ اب آپ اپنے حد سے نکلیں گے نا. جب اللہ کی محبت میں چلیں گے نا تو حد کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تاری حد بتا دے گا، تاری حد بڑھائے گا اللہ کریم ہی. تو اپنی حد سے نکل کر محبت کرنی پڑے گی. جو تو جنہ رکھے نا اس تو پھر ودیں گا، پھر ودیں گا، پھر ودیں گا، پھر ودیں گا. اپنی حد سے نکل کر اللہ سے محبت کرنی، کیونکہ ہے وہ اس قابل کہ اس سے محبت کی جائے. دنیا میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے اللہ جیسی محبت کی جائے. وہ اللہ ہی ہے جس سے اللہ جیسی محبت کی جا سکتی. اور مان کر کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اس کو مان کر ہی مزہ آتا ہے کہ اسی بھی یار وڈا رکھ دیا، کوئی اسی بھی کو وڈا رکھ دیا، آسرا رکھ دیا. اسی کمزور تھوڑی ہیں، ہم کہیں ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور ہیں. کب؟ جب اللہ کے ساتھ ہیں. اس لیے میں نے آگے بتایا نا کہ میں نے کوئی کام کرنا ہو نا، مشن بنانا ہو، میں کہتا یار میں یہ کام کرنے لگا ہوں. اب سب کو پتہ لگا، سب کو پتہ لگا. کوئی ساتھ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی ساتھ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، میرا کام ہو گیا. جب ڈن ہو جاتا ہے میں ایک میسج چھوڑتا ہوں کہ بھی کام ختم ہو چکا ہے. جس نے نہیں کیا، جس نے کیا، دونوں میرے جیسے ایک برابر ہے. کیوں؟ نہ اس کا گلا نہ اس کا شکریہ. کتنا گنے؟ اللہ نے. یہ ہے توکل. اگر میں کہوں اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، کہنے کہ کام ہویا کہ نہیں ہویا؟ اصل ہے کام ہونا. اگر تیرا کام ہو گیا تو بات ختم. پھر یہ کیا کہنا کہ وہ میرا دوست نہیں ہے، وہ میرا دوست نہیں ہے، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گلا شکوہ ختم، بلکہ کہنا شکر ہے یا اللہ. کیا سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آیا؟ گلا شکوہ نہیں کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا. کب؟ جب کام ہو جائے. کام کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن کام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمارا کام کر دیا. بس اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نہ اس کا شکوہ نہ اس کا گلا. بلکہ کئی دفعہ تو بعد میں دوست آتے ہیں، وہ ساڈا رہ ہی گیا ہے. میں کہ ختم ہو گیا سی، میں دستا کیوں نہ. جب ختم ہو گیا تو بات بتا دی کہ بھئی یار کام اینڈ ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں، ختم ہو گئی. اب سمجھ آئی میری بات؟ جب کام ہو گیا، اس کو قرضہ چاہیے تھا، اس نے اس سے مانگا، اس سے مانگا، اس سے مانگا، کسی نے دیا، کسی نے دے دیا. اب وہ تینوں کا شکوہ نہیں ہے. یہ کرے گا تو غلط ہے، کیونکہ سبب اللہ نے بنایا. اللہ نے اس کو تیرے لیے سبب نہیں بنایا تو شکوہ کیوں کرتا ہے؟ شکوہ کرنا ہی فضول ہے. اسے تو شکوہ نہیں کرنا، کہنے یا اللہ تیرا شکر ہے. کس سے کوئی کام بنا آتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس سے کام کیا لینا ہے. اچھی نال ہی اپنے وہ کہتے ہیں نا سبب بھی دیکھی جاتے ہیں نا. میرا کام نہیں آیا تو لسٹ باہر کر دو. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ کسی جنازے پر چڑھے جائیں، فرض کرے کوئی بھی ہو تو ایسے کر کے غور نہ دیکھے گا. فرض کو میں یہ پروفیسر منیر صاحب کی بیوی فوت ہوئی نا، تو جب میں گیا نا تو عمر بھی میرے ساتھ، بیٹا بھی گیا ہوا تھا. اچھا اے عمر ہے،
پروفیسر منیر صاحب کہنے اچھا عمر میں نے محسوس کیا وہ بندے دیکھ رہے ہیں کیڑا کیڑا آیا ہے. میں نے محسوس یہ کیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کیڑا کیڑا آیا ہے. کئی حضرات کی عادت ہوتی ہے دیکھتے کیڑا کیڑا آیا ہے, اگر نہیں نہ آیا تو آیا نہیں نہ سہ, وہ جنازہ ہو گیا بات چھوڑ, کوئی آیا نہیں آیا جانے دے, ہم محفل کرتے ہیں کوئی آیا نہیں آیا آگے چلو. کہہ ضرور دیتے ہیں کہ حاضری نہیں لگی غیر حاضری ہے, اچھا نہیں لگتا, تکلیف بھی ہوتی ہے کیوں نہیں آیا وجہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود گلا کوئی نہیں ہوتا, کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہی چل رہا ہے, کبھی کسی نے آنا ہے کبھی کسی نے نہیں آنا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنا کام جاری رکھو. تم نے اپنے پیر و مرشد کی بات کو مانا کہ مہینے میں ایک دفعہ محفل کرنی ہے, کھانا کھلانا ہے, تم نے بات کو مان لیا, بات ختم. کوئی تیری بات نہ مانے علیحدہ ایشو ہے, تم نے اپنا کام جاری و ساری رکھنا. تو اس لحاظ سے کوئی مرگوں پر یا شادیوں پر کوئی نہ آئے تو گلا نہ کریں, پالیسی چینج کر لیں کہ بھئی یار میں اس طرح سے پالیسی رکھ لیتا ہوں, لیکن گلا نہ کریں, یا خود بہتر بن کر دکھائیں, خود بہتر بن کر دکھائیں. کیونکہ میں نے بیٹی کی شادی کی تو میری بہن کے 2 بچے نہیں آئے, بہن کے بچے نہیں آئے, یہ جو بارات ہوتی ہے نا آتی ہے تو وہ بچے نہیں آئے, ایک بھائی کا بیٹا نہیں آیا. میں نے بہن سے پوچھا وہ سلطانہ وہ کم تے گئے سن, وہ میں کو سکے رشتے داری سی, تو کم کی گل کر دے پہ کم تے گیا سی, یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات تم نے کی ہے. میں اپنے بہنوئی کا کہا, میں کہا میری بہن تو چھاڑنا, تو میرا بھرا ہے, ایک ہی گل ہے. وہ دوسرے دن آئے ولیمے دے ہوتے, میں کہا ہاں بھائی, کہنے لگے او مامو اس طرح ہو گئے چابی گھر دی نہیں ملتی. میں کہ یار تہاڈا تے وہ حساب ہے, اور تو سکول لیٹ کیوں آیا, کہنا میری ٹھنی گم ہو گئی سی. کہتا تو کیوں آیا, کہنا میں ٹھنی تو پیر رکھ کے کھڑا تھا. واٹ نان سینس یار. لیکن میں نے اس کے بعد ارادہ کیا کہ 1 دن کا پروگرام رکھنا ہے, یہ لوگوں کا ٹائم نہیں ضائع کرنا, اپنا کرنا ہے, تاکہ ایک کوئی دفعہ ہوئے گا نا جنہیں نہیں آیا تو نہ آئے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا پروگرام, ان کی شادی میں ان کو ٹائم بھی دیا, ان کو تجاویز بھی دی کہ ایسے کرو, بدلہ نہیں لینا, انہوں نے سہانا کہ یار کی کر دے. جب ہم شادی پر گئے نہ انہوں نے کھانا چنگا سی, نہ چائے چنگی سی, نہ کچھ سی. واپس آئے سسٹر گھر آئی, میں کہ یار کچھ شرم کر دینے بندہ, یہ کتا ہے تُس کام, کوئی عزت دیتی جے. میں کہ تھوڑے کو پیسے بھی ایسا یہاں تک کہو نہیں کرنا, پھلیاں کھوا دیں کرندہ بھی سی, تے پیسے پا کے کٹھا جوائنٹ وینچر کیتا, 1 دن تو شادی کی اور وہ بھی گند کھو لیا. میں کہ سارے تہاڈی نوں گلاں کر کے گئے. میں کرنا ہو نا تو اچھا کرتے ہیں, نہیں کرنا نا تو پھر سٹائل بدلیں. گل سمجھ آئی. اگر میں نہ کروں ویسے باتیں یا غیبتیں کروں تو فائدہ کیا ہوا, کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں. سب باتیں جب کر کے گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ میری بہن کی عزت یا میرے بہنوئی کی عزت نیچے آئی ہے, وہ مجھے گوارا نہیں. مجھے کہنا چاہیے تم غلط کر رہے ہو, تم نے کیوں نہیں ایسا کیا. تم مرغی پکانی پکاؤ, میں نہیں یہ کہنا, کوئی چیز جس طرح تھوڑا دلے گا وہ اچھا دے کرو, اور کسی جگہ ٹیسٹ آنا چاہیے. میں کہ چائے پیتی سی, کہنا نہیں اب بڑی بری بنی سی یار, مجھے پتا سی. تو میں کہ آپ تم کہہ رہے ہو اتنی بری بنی ہے, اور تمہیں پتہ کھانا کھاتے کیسے ہیں, اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کھانا ہے کیسا, اور تم نے کھا کے بھی یہ سوچا ہوگا کہ دوسرے کس نے کھا کے گئے نا. اب میں نے کیا کیا, ان کی اصلاح کی ہے, ان کا شکوہ نہیں کیا. مجھے کیا لینا تھا, نہیں کھانا میں گھر آ کے کھا لینا, میرے کھانے کے کئی طریقے نے. میں آگے کون سے شادیوں پر جا کر کھانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن سکھانا چاہیے بیٹا. میں نے ان کا ساتھ دینا, چاہے وہ دیں یا نہ دیں, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ ہم سٹائل بدل لیں. گلے شکوے نہیں ہیں, کوئی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے. اب میں بدلہ لینے کے لیے کہا تو نہیں نہ آیا تھا تو پھر ایسے بھی نہیں آنا, بدلہ کوئی نہیں ہے. تو اس نے ساتھ ہی بادشاہ اور دوسرے سب لوگوں کو عیب دار قرار دیا. اس نادان کو چاہیے تک پہلے اپنی خبر لیتا, دوسروں پر الزام درنے سے کیا فائدہ. اپنی پہچان بہت ضروری ہے. میں 12 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں, میں 10 من اٹھا سکتا ہوں, میں کتنا اٹھا سکتا ہوں, یہ اپنے طور پر ہونا چاہیے. میں وزن کتنا اٹھا سکتا ہوں. اگر آپ وزن نہیں اٹھا سکتے تو کوشش نہیں کرنی وزن اٹھانے کی, یا دعویٰ نہیں کرنا وزن اٹھانے کا کہ میں اٹھا سکتا ہوں. جو آپ کام نہیں نہ کر سکتے وہ نہیں کرنا. فرض کریں میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ مجھے کوئی کام کہیں اور میں نہیں کر سکتا, تو میں یہ ضرور کہوں گا صحیح
میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے معلوم ہے میری بساط کیا ہے. اب اگر انہوں نے کوئی انفارمیشن دی ہے کہ اس طرح کر لو وہ علیحدہ ایشو ہے, لیکن میں یہ جواب ضرور دوں گا کہ صحیح میری بساط نہیں ہے, اور یہ بات اتنی سچی اور کھری ہوگی کہ جھوٹ نہیں ہوگا. بے شک یہ نہیں ہوگا کہ میں نے جھوٹ بولا ہوگا, کیونکہ میری بساط نہیں ہے. اور بساط ہوگی تو میں انکار کروں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بساط ہو میں انکار کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میری عادت نہیں ہے اس میں کہ میں کام نہ کروں. کیونکہ اپنی عادت اور طرح سے تھی نا کہ دوستوں کے کام آنا تو کس طریقے سے آنا ہے. اب تو میں ذرا بہت کیا کہتے ہیں نا طریقے سے کام کرتا ہوں, بہت طریقے سے کام کرتا ہوں. اصل میرا ارادہ ہے, مثال کے طور پر میں نے اس کو بھی کہہ رہا تھا کاشف کو بھی, میں کہ یار چہار باغ میں اگر کوئی پلاٹ 3 مرلے کا ملے تو یار میں لینا چاہتا ہوں, اس سال لوں اگلے سال لوں, میں لے کر تو احمد کو دینا چاہتا ہوں, اس کے نام پر لینا چاہتا ہوں, اس کے لیے لینا چاہتا ہوں. کیا بات, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. تو میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے یا میں اس کے لیے کچھ کروں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے. وہ جن کاموں میں پھنسا ہوں اس سے نکل کر اب میں نے اعلان کر دیا, کروں یا نہ کروں میری بات ہے نا. بے شک. یہ تو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ یار میں اس کے لیے کوئی کام کروں, کیونکہ محبتی آدمی اگر میں کام کروں گا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ ملازم میں کروں گا. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا کروں گا. میرے اور بھی بڑے پھڈے ہیں, کوئی شک نہیں. حال میں اتنے ہی بنانے لگا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. حالے تو وہ کام ختم ہون پھر ہور کے ہی کام نے. تو ویسے میں ایک بات کرتا ہوں, میرا دل جب کرتا ہے ارادہ کر لیتا ہے کہ یار یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں, ہو جائے گا انشاءاللہ. اور نہیں ٹھہر جا ہاتھ تولا رکھ صرف سمجھان دی حد تک کے ادھر دہا کے ادھر لاؤ, سمجھیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھانے کے لیے کہ آپ بوجھ اٹھا سکتے ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں اٹھا سکتے انکار کر دیں, کوئی چیز آپ پر لازم نہیں, کوئی فرض نہیں ہے آپ پر کہ آپ نے کرنا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے فرض کرنے کی. کر سکتے ہو بڑے آرام سے, کام کرنے کے بعد کہیں یار ہاں یہ کام ہو سکتا تھا, ہو گیا الحمدللہ, کوئی ایسی بات نہیں. ارادے جن کا پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم حیض موجوں سے وہ گھبرایا نہیں, یہ گھبرا جائے. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اس نادان کو چاہیے تھا پہلے اپنی خبر لیتا, دوسروں پر الزام درنے سے کیا فائدہ. اور میں نے آگے پہ جس طرح مثالیں دی ہیں نا, کام بننا چاہیے, سبب کوئی بھی بنے, آپ کا کام نہیں رکنا چاہیے, سبب کوئی بنے. مثلا میں دین کا کام کر رہا ہوں نا, میری شدید ترین ڈر جو ہوتا ہے نا, شدید ترین ڈر وہ ہوتا ہے اللہ میں نے چھاڑ کے کسی اور کو کام نہ لے لے. کیونکہ جو تو کچھ آئے مرضی لے لے, یہ تو کچھ آئے وہ مرضی لے لے. لیکن میرا یہ ڈر ہوتا ہے کہ اے نا کہ اللہ کا ایسے طرح کو کام نہیں لینا یار, کسی اور کو لے لینا. کل ختم ہو گئی, اچھے کتنے جاؤں گے, ساڑھے کو صحیح کام ہی نہیں ہے کرنے واسطے. تو یہ دیکھو سارے مولوی بیٹھے ہیں, مولویوں کو کام ہی نہیں ہے کہ کام ہو, ساڑھے کو کام ہی کام ہے. ہمارے پاس کام ہے, اللہ تعالیٰ سان دماغ دیتا ہے, ایسے نقطے کاٹ دیں. ٹھیک ہے نا. ان نقطوں کو آگے پھیلاتے ہیں اور وہ اس سے فساد پیدا نہیں کرتے, بلکہ عقائد اہل سنت پر ہی زندہ رہتے ہیں. کیونکہ جو اجماع امت کے قانون ہے نا, اس سے باہر نہیں جانا ہم نے. نہ تقلید کے قانون سے باہر جانا ہے, نہ عقائد اہل سنت سے باہر جانا ہے, ان کے اندر ہی جینا مرنا ہے. کیونکہ جنہوں نے بنائے ان کے دماغ بہت بڑے تھے, ان کے دماغ بڑے. وہ کیا کہتے ہیں, امام حجر اسقلانی, جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے اسی دور کے نا, خلافت عثمانیہ کے دور کے ہیں سارے کے سارے. شافعی, مالکی, حنبلی سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے یہ سارے قانون بنائے تھے اکٹھے ہو کے. تو اس لیے رہنا قائد اہل سنت پر ہی ہے, اسے ادھر ادھر نہیں جانا. گمراہ لاکھ کوئی کرنا چاہے, میں نہیں گمراہ ہوتا, کیونکہ مجھے معلوم ہے سب کی عقلیں اس طرف رہیں, لیکن اتنے سے بڑے دماغوں کی عقل ادھر رہی. ابو جہل کی اولاد نہیں بننا, جہالت نہیں پھیلانی. کیونکہ عالم مفتی کسی وجہ سے بنتا ہے, پڑھ کے بنتا ہے, ظاہراً فیصلے نہیں کرتا کہ ظاہراً فیصلے کرے, اس کو بریکی پتہ ہوتی ہے آخر تک جا کے. بعد کو میں ایک انداز سے سوچ رہا ہوتا ہوں, لیکن کوئی حدیث کسی طریقے سے موجود ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس حدیث کے مطابق ہی ہے. میں اس کو مثال دیتا ہوں. چلو آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے 2 سنتیں پڑھنی تھی عشاء کی یا 3 وتر پڑھنے تھے. اب آپ نماز کر لیتی شروع, ہوں تمہیں یاد نہیں رہا کہ سنتا پڑھ دے وتر پڑھ دے پہ, کیا کریں گے؟
طریقہ کیا ہوگا؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ 2 سنتے پڑھنی تھی اور 3 وتر پڑھنے تھے. اب آپ کی نیت جو ہے نا آپ کو یاد ہی نہیں رہی. اب نماز پڑھے نیت بھول گئے کہ نیت کیا تھی. اب کیا کریں گے؟ کوئی ہو رہا ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا نا. ہاں بات کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ادھر بندے کا مائنڈ جا رہا ہو, جیسے وطر کی طرف زیادہ جا رہا ہو تو وہ شروع کرتے ہیں. اگر سنتوں کی طرف جا رہا ہے کہ میں سنتے زیادہ ہے, ذہن ہے کہ میں سنتے شروع کی تو وہ پڑھ لیتا. وہ ایک بندہ سی نا, وہ انج کر کے, وہ کلف ہینگر سی نا, وہ انج کر کے تھلے ڈگیا, ٹھیک ہے, تو وہ لاتک پھنسی رہ گئی ہوتی تھی, انج کر کے الٹا لٹک گیا. آواز آئی رسی جڑی نا کٹ دے, بچ جائے گا. وہ ڈریا, ہوں پتہ نہیں کنا تھلے کھائی جانا ہے. کہتا کوئی ہو رہا ہے. اور صبح تک وہ مر گیا سی. لوگوں نے دیکھا کہ اتنا ہی فاصلہ سی زمین کا, کٹ دیتا تو بچ جانا. اصل میں اگر آپ کو یاد نہیں رہا کہ 2 سنت ہے یا 3 وتر ہے, ٹھیک ہے, آپ فیصلہ کریں کہ 3 وتر پڑھ رہے ہیں کہ 2 سنتے پڑھ رہے ہیں. اب آپ کا دماغ جس طرف آ جائے آخر پہ سجدہ سہو کر دیں. کیا بات. اگلی بات ہے کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بے شک. جیسے رکھتے بھول جاتا ہے نا انسان, اس کے لیے بھی سجدہ سہو ہے نا. اس لیے اگر آپ نیت بھول گئے ہیں تو نیت تو کر لیتے ہیں نا, کسی نہ کسی کام دی, کیا بات, ماشاء اللہ. کہ 2 یا 3, اس لیے جس طرف جائے اس طرف کا ارادہ کر لیں, آخر پر سجدہ سہو کر لیں. 2 سجدے ٹکا کے وہ بعد سلام پھیر دو. کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی میں اس لیے ویسے جج کیا ہے نا, میں کہ جس طرف عالم کا ہے, کیونکہ مجھے بھی تھا, میں ایک مفتی سے پوچھا, مفتی تنویر صاحب ہیں جامعہ نظامی رضویہ میں نے ان سے پوچھا, میں کہ جی اس طرح ہو جائے تو انہوں نے کہا اس طرح ہو جائے تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام کرے. نہیں پتا ہوتا نا کسی وقت میں, کیا بات. تو وہ پھر سیکھ لیتا ہے بندہ کہ انہوں نے یہ اس طرح سے کہا ہے. یاد نہیں, شکر. تو مجھے مزہ آتا ہے کہ سیکھنے میں کہ ایک نیا نقطہ یار مجھے ملے گا. جیسے ہم 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں کہ یار احادیث میں آتی ہے رب اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی وجبرنی, یہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں. لیکن یہ سب دعائیں جتنی بھی آتی ہیں وہ مطلب کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں, اس کی جگہ بھی کئی دعائیں آتی ہیں. انہیں کہا آپ نفلوں میں پڑھ سکتے ہیں, فرض واجب سنت وطر میں نہیں پڑھ سکتے. نفلوں میں رب اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی وجبرنی 2 سجدوں کے درمیان پڑھنی ہے نفلوں میں, فرض واجب میں نہیں پڑھنی. تو بات سمجھ آئیے. اس لیے اگر کوئی دعا اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنی حدیثیں آتی کہ یہ پڑھ سکتے ہیں یا سرکار نے پڑھا ہے, ہم نے کہا ہمارے نزدیک یہی پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک, بے شک. دوسری نہیں پڑھ سکتے. آپ جس نے حدیثیں پڑھی ہوں گی کہتے ہیں بھی تو ہے نا, بھی تو ہے نا. اسی کہتے نہیں ہے, نہیں اسی انج ہی کرنا. جو چیزیں سمجھ میں آ جائیں اس کا مطلب پیچھے کسی نے کوئی بات رکھی ہوئی ہے, منطق رکھی ہوئی ہے. کیسے اگر کوئی ہمارا رفع دین کے ساتھ پڑھنی ہے, نہیں ایک بات رفع دین کی نہ کر, یہ کر کے تجھے نماز کا طریقہ کس نے سکھایا ہے. بے شک. جو ایک کیا کہتے ہیں ایک کی مانے گا تو آگے چلے گا. اگر تو اپنی مرضی کرے گا نا میں بھائی کرنا ہے, سرکار نے کتا نہیں, تو پھر سرکار نے تو ساری حدیثاں دیاں سرکار دیاں, سارے تے عمل کرے گا, قانون کی ہوئے گا. پھر ہر بندہ آزاد ہوئے گا ہر کام کرنے چ, ہر بندہ آزاد ہے ہر کام کرنے نہیں. پھر تو ایک بگدڑ مچ جائے گی نا. ایک مسجد تو نماز پڑھ دے پہ کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی اونچی آمین کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ایک لطیفہ ہو جائے گا. اس کو ختم کرنے کے لیے قانون تقلید کا تھا کہ ہر ایک کے پاس قرآن اور سنت سے دلیل ہے وہی کرو. اگر اپنی مرضی کریں گے نا تو پھنس جائیں گے, اپنی مرضی نہیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.